یہ فرمائیے گا یہ جو 8 رکنی بینچ بن گیا اس پہ تو بنتے ہی بہت سارے سوال اٹھ گئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس صاحب نے اپنی عددی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میرے پاس زیادہ بڑی سپریم کورٹ ہے. بالکل بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک جو پرسپشن ہے کہ جیسے ہی آج کل سپریم کورٹ میں بینچ بنتا ہے اس کے بعد رپورٹرز سے لے کر صحافیوں سے لے کر عام جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو عام لوگ جو ہے وہ بھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب بینچ جو ہے وہ کس طرف جائے گا. تو آج جو بینچ بنا ہے اس میں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ 8-0 سے کوئی فیصلہ کرے گا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب الیکشن کا معاملہ آیا سپریم کورٹ میں تو اس کے بعد حکومت بھی سپریم کورٹ میں اپنے تحفظات لے کے گئی کہ فل کورٹ تشکیل دی جائے کیونکہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے، پورے ملک کے الیکشن کا معاملہ ہے. تو اس کے بعد ایکٹ جو چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کی جانب سے ایکٹ کیا گیا ہے وہ اگر آپ کو میں بتاؤں 4 ججز نے اس پہ اختلافی نوٹ بھی لکھا، بڑی تفصیلات، بہت بڑا رفٹ سامنے آئی سپریم کورٹ کے اندر سے. لیکن اس کے باوجود جو اس بینچ میں وہ 4 لوگ شامل نہیں ہیں، وہ 4 لوگ شامل نہیں ہیں اور 2 سینئر موسٹ بھی شامل نہیں ہیں، 2 سینئر موسٹ بھی شامل نہیں ہیں، وہ 4 لوگ بھی شامل نہیں ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. 29 مارچ کو جو فیصلہ دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو ان کا جو سو موٹو ہے اس پر جو 6 رکنی بینچ بنا تھا وہ 6 رکنی بینچ جو ہے 6 کے 6 ججز کل والے بینچ میں موجود ہیں. اٹ مین کہ ایک بڑا کلیئر ایک میسج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. جس طرح پچھلے دنوں جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں نے ایک اپنے معزز جج کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک خاموش پیغام دیا. مظاہر النقوی صاحب کے بارے میں کہا. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ 8 رکنی بینچ بھی ایک خاموش شاید پیغام ہے. یہ پیغام کس کے لیے ہے ویسے؟ پیغام حکومت کے لیے ہو سکتا ہے، ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو کھل کے سپریم کورٹ پہ تنقید کر رہے ہیں، چیف جسٹس پہ تنقید کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو 4 ججز اس بینچ سے ایکسکلوڈ کیے گئے ہیں وہ چیف جسٹس کے اختیارات 184(3) ان بینچز کی تشکیل فکسیشن کے حوالے سے سوالات اٹھاتے رہے ہیں کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے. اور جو پارلیمنٹ کا جو قانون سازی کرنے جا رہی ہے وہ بھی ریگولیشن کی ہے. تو اس کو اب چیف جسٹس اپنے ہی خلاف جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے اس کو جو ہے وہ کل بینچ جو ہے وہ ہیڈ کرے گا. اس بینچ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ایک جرم ہوا ہی نہیں کیونکہ سارے نوٹیفیکیشن تو نہیں ابھی تک، ابھی ایکٹ تو بنا ہی نہیں، نہ قانون بنا ہے، نہ صدر صاحب نے اس پہ دستخط کی ہے، تو جرم سے پہلے ہی سزا دی جا رہی ہے. بالکل یہ ایک بڑا پرائر قسم کا یہ انیشیٹو جو ہے سپریم کورٹ نے لیا. اور خاص میں بات کروں گا کہ جو پٹیشنز آئیں ان پٹیشنز کے حوالے سے عمومی طور پر جب کوئی پٹیشن ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کسی ایسی عام سی پٹیشن ہے، کوئی اس میں خاص قوانین بھی نہیں لکھے ہوئے اور چیز ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ہماری یہ پرسیپشن تھی کہ شاید یہ پٹیشن جو ہے وہ ٹیک اپ بھی نہ ہو، لیکن اس کے برعکس لارجر بینچ بنا اور 8 ممبر جو ہے وہ. ویسے یہ وکیل صاحب نون وکیل ہیں یا ان نون ہیں؟ نہیں نون ہے لیکن اس قسم کی پٹیشنز وہ لاتے رہتے ہیں. پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس قسم کی پٹیشن سالڈ ہے یا اس کی لینگویج وغیرہ؟ پٹیشن تو ڈیفینیٹلی پٹیشن کی لینگویج تو اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، لیکن پٹیشن کا ایک سوال جو ہے کوئی بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ یا چیف جسٹس کے اس کو ریگولیٹ کر سکتی ہے یا نہیں. لیکن آپ کا سوال کہ ابھی قانون تو بنا ہی نہیں تو کیا دیکھے گی سپریم کورٹ. اچھا ایسے گورنمنٹ کو بلایا جائے گا، اٹارنی جنرل کو بلایا جائے گا، اس میں نوٹس ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی اٹارنی جنرل کو بلائے بغیر تو گورنمنٹ جائے گی. اب سوال اگلا یہ ان کی اسسٹنس کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. آج ہی اٹارنی جنرل نے ایک ہمارے دوست ہیں ان سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ قبل از وقت جو اقدام جو ہے وہ سپریم کورٹ کرنے جا رہی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اٹ مین کہ اٹارنی جنرل اور حکومت کی جو اس کا جواب ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ حکومت نہیں چاہ رہی کہ ابھی تو کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تو آپ کیوں جو ہے وہ اس طرف. اب سر 2 آج فیصلے ہوئے ہیں بڑے الارمنگ فیصلے. ایک تو 14 اپریل کا فیصلہ کہ جس میں 4 سیکرٹریز کو بلا لیا گیا، گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی بلا لیا گیا، اور سب سے کہا کہ آپ کھاتا لے کے گورنر اسٹیٹ بینک سے کہا گیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کتنے پیسے ہیں اور یہ 21 ارب روپے کیوں نہیں دے رہے. تو اب اس کا مطلب یہ ایک توہین عدالت کی کارروائی آج سے سٹارٹ ہوگی، عملی طور پہ سٹارٹ ہوگی. اور دوسرا یہ جو فیصلہ کل 11 بجے بینچ بیٹھے گا اور کل میرا خیال ہے بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو جائیں گی. اور اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے اعلان جنگ کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان. ایسے لگتا ہے کہ بالکل سپریم کورٹ اور حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کہوں گا بلکہ آمنے سامنے جو الیکشن کی آپ نے بات کی، الیکشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں انہوں نے ایک نوٹ جاری کیا ہے، وہ بھی ایک غیر متوقع غیر معمولی اس لیے ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ بینچ کی جانب سے بینچ نے سماعت نہیں کی، چلے رجسٹرار نے جاری کیا ہے تو وہ چیمبر ہیئرنگ انہوں نے رکھ لی ہے. اور اس میں جو لینگویج لکھی ہوئی ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ ڈس اوبیڈینس جو ہے وہ اگر ہوگی، نافرمانی ہوگی، اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس کا آؤٹ کم کیا ہے وہ ہمارے لا میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جو افسران ہیں ان کو بلایا گیا ہے، اٹارنی جنرل کو بلایا گیا، لیکن اس کے علاوہ صرف افسران کو بلایا گیا وہ چیمبر میں. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے ایک چیز اور بھی لکھی ہے کہ کنٹیمپٹ سے زیادہ ہمیں فنڈز چاہیے.
کہ فنڈز وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں ان کو کہا ہے کہ ساری تفصیلات آپ لے کے آئیں کہ کہاں کہاں کس کس مد میں فنڈز پڑے ہوئے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز لے کے آئیں. اب چیمبر ہیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اوپن کوئی بھی نہیں ہوگا, جرنلسٹ نہیں ہوں گے, وہاں پہ ان کو بے عزت بھی کر سکتے ہیں. جو نوٹ آیا ہے اس میں باقاعدہ طور پر ایک دباؤ ہے, جو افسران پہ دباؤ